اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ انہیں دنوں خالد نے پہلی بار یحییٰ کو دیکھا تھا۔ وہ اپنے گھوڑے کی نہلائی کے لیے آبادی سے باہر نکل گیا تھا۔ جب وہ واپس آ رہا تھا تو راستے میں اسے یحییٰ مل گئی۔ یحییٰ کی مسکراہٹ نے اسے روک دیا۔ میں تسلیم نہیں کر سکتی، ولید کا بیٹا جنگ سے ناکام لوٹ آیا ہے، یحییٰ نے کہا، اور خالد کے گھوڑے کی گردن پر ہاتھ پھیرنے لگی اور بولی، مجھے اس گھوڑے سے پیار ہے جو مسلمانوں کے خلاف لڑنے گیا۔ خالد یوں گھوڑے سے اتر آیا جیسے یحییٰ کے جادو نے اسے گھوڑے سے زمین پر کھڑا کر دیا ہو۔ اس نے بڑی ناکامی اور کیا ہوگی کہ تم مسلمانوں کو شکست دے نہیں سکے۔ یحییٰ نے کہا، اب تمہاری شکست ہماری شکست ہے، اب ہمارا تمہارا ساتھ دیں گے، لیکن تمہارے ساتھ ہوتے ہوئے بھی تم ہمیں اپنے ساتھ نہیں دیکھ سکو گے۔ خالد نے یوں محسوس کیا جیسے ان کی زبان بند ہو گئی ہو۔ تلواروں اور برچھیوں اور تیروں کی بوچھار کا مقابلہ کرنے والا خالد یحییٰ کی مسکراہٹ کا مقابلہ نہیں کر سکا۔ اگر یہودی ہمارے ساتھ نہیں ہوں گے تو ہمارے کس کام آ سکیں گے؟ خالد نے پوچھا، کیا تم سمجھتے ہو کہ صرف تیری ہی انسان کے جسم سے پار ہو جاتا ہے؟ تیری ہی انسان کے جسم سے پار ہو جاتا ہے؟ یحییٰ نے کہا، عورت کا تبسم تم جیسے دلیر اور جریں مردوں کے ہاتھوں سے تلوار گرا سکتا ہے۔ خالد اسے کچھ پوچھنا چاہتا تھا لیکن کچھ پوچھ نہ سکا۔ یحییٰ نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی اور پھولوں کی پھنکڑیوں جیسے ہونٹوں پر تبسم آ گیا۔ یحییٰ آگے چل پڑی، خالد اسے دیکھتا رہا۔ اس کے گھوڑے نے گھر مارا تو خالد اپنے آپ میں آ گیا اور بڑی تیزی سے گھوڑے پر سوار ہوا اور چل پڑا۔ کچھ دور آ کر اس نے پیچھے دیکھا، یحییٰ رک کر اسے دیکھ رہی تھی۔ یحییٰ نے اپنا ہاتھ ذرا اوپر کر کے لہرایا۔ جب کہ وہ دو مسلمانوں کو نیلام کیا جا رہا تھا اور خالد کو ایک آدمی نے بتایا تھا کہ ان مسلمانوں کو کس طرح دھوکے میں لایا گیا ہے، اور اس آدمی نے یحییٰ کا نام بھی لیا، تو اس نے ارادہ کر لیا کہ معلوم کرے گا کہ یحییٰ نے وہ جادو کس طرح چلایا ہے۔ اسے اپنے قبیلے کا ایک سرکردہ آدمی مل گیا۔ اسے پتہ چلا کہ یہ مسلمان اہل قریش کے ہاتھ کس طرح آئے ہیں۔ 3-4 سرکردہ یہودی یحییٰ اور 2-3 اور یہودیوں کو ساتھ لے کر شارجہ بن مغیث کے پاس چلے گئے۔ یہ قبیلہ تھا جنگجو، لیکن اس پر مسلمانوں کا رعب کچھ اس طرح طاری ہو گیا تھا جیسے لوگ جادوگروں سے ڈرتے تھے۔ اس قبیلے میں یہ مشہور ہو گیا تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں کوئی جادو ہے۔ یہودیوں نے اپنی زمین دوز کارروائیوں کے اس قبیلے کو اس لیے منتخب کیا تھا کہ وہ جنگجو قبیلہ تھا۔ یہودی بڑی دانشمندی قوم تھی۔ انہوں نے سوچا کہ اگر مسلمانوں کے جادو کا وہم پھیل گیا تو دوسرے قبیلے بھی اس سے متاثر ہو جائیں گے۔ یہ یہودی اس قبیلے کے سردار شارجہ بن مغیث کے پاس گئے اور اس کا یہ وہم دور کرنے کے لیے کہ مسلمان جادوگر ہیں اسے بہت کچھ کہا، لیکن شارجہ بن مغیث نے تسلیم نہ کیا۔ رات کو یہودی کے کہنے پر شارجہ بن مغیث نے ان مہمانوں کو ضیافت کا انتظام بغیر کھلے آسمان تلے کیا۔ ان یہودیوں نے اپنے ہاتھوں اپنے میزبانوں کو شراب پلائی۔ شارجہ بن مغیث اور اس کے قبیلے کے چند ایک سرکردہ افراد کو جو شراب پلائی گئی اس میں یہودیوں نے کوئی صفوف سا ملا دیا تھا۔ پھر یہودیوں نے اپنے جادو کے کچھ شعبے دکھائے۔ یحییٰ نے اپنے حسن کا جادو چلایا۔ اس کا ذریعہ ایک رقص بھی تھا جس میں یہ یہودین
نیم برہنہ تھی۔ ناچتے ناچتے اس کے جسم پر جو ادھورے سے لباس تھے وہ بھی سرک کر زمین پر جا پڑے۔ یہودی اپنے سازندے ساتھ لے گئے تھے۔ اگلے روز جب شارجہ بن اویس کی آنکھ کھلی تو اسے محسوس ہوا جیسے وہ بڑے ہی حسین خواب سے جاگا ہو۔ اس کے خیالات بدلے ہوئے تھے۔ کچھ دیر بعد وہ پھر اپنے قبیلے کے دوسرے سرداروں کے ساتھ یہودیوں کے پاس بیٹھا تھا۔ یہودن بھی وہاں موجود تھی۔ یوحوا کو دیکھ کر وہ بے قابو ہو گیا۔ اس نے ڈپک کر یوحوا کا بازو پکڑا اور اسے کھینچ کر اپنے پاس بٹھا لیا۔ ضروری نہیں ہے کہ دشمن کو میدان میں للکار کر اسے شکست دی جائے، بلکہ ایک یہودی نے کہا، ہم مسلمانوں کو دوسرے طریقوں سے بھی ختم کر سکتے ہیں۔ اس کا ایک طریقہ ہم تمہیں بتاتے ہیں۔ خالد کو بتایا گیا کہ ان 6 مسلمانوں کو مدینے سے دھوکے سے لانے کا یہ طریقہ یہودیوں نے بتایا تھا، اور شارجہ بن اویس نے جو آدمی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجے تھے ان میں ایک یہودی بھی تھا۔ خالد مسلمانوں کو اپنا بدترین دشمن سمجھتا تھا، لیکن اسے یہ خبر جنگی طریقے اچھے نہیں لگتے تھے۔ خالد اپنے گھر گیا، اپنی ایک خادمہ سے کہا کہ وہ یہودن کو بلا لیں۔ یوحوا اتنی جلدی اس کے پاس آئی جیسے وہ اس کے بلاوے کے انتظار میں قریبی کہیں بیٹھی تھی۔ تم نے مسلمانوں کو کامیابی سے دھوکہ دیا ہے، خالد نے یوحوا سے کہا، اور مغیث کے قبیلے کے لوگ تمہیں جادوگرنی کہنے لگے ہیں، لیکن یہ طریقہ مجھے پسند نہیں آیا۔ میری بات غور سے سنو۔ خالد تم اپنے قبیلے کے نامور جنگجو ہو، لیکن تم میں عقل کی کمی ہے۔ دشمن کو مارنا ہے تلوار سے مارو اور اسے تھکی نظروں سے ہلاک کر دو۔ تیر اور تلوار چلائے بغیر دشمن کو کوئی مجھ جیسی عورت ہی مار سکتی ہے۔ آج 4 برس بعد وہ جب صحرا میں تنہا جا رہا تھا تو یہوہ کی باتیں اسے یاد آ رہی تھی۔ اس حد تک وہ خوش تھا کہ یہودی ان کے ساتھ تھے، لیکن اسے یہ بھی معلوم تھا کہ یہودیوں کی دوستی میں جہاں مسلمانوں کی دشمنی ہے وہاں ان کے اپنے مفادات بھی ہیں۔ البتہ اس نے یہ تسلیم کر لیا تھا کہ یوحوا اگر جادوگرنی نہیں تو اس کے سراپا میں جادو کا کوئی اثر ضرور۔ خالد کا گھوڑا مدینہ کی طرف چلا جا رہا تھا۔ اس کے ذہن میں پھر خبیب رضی اللہ عنہ بن عدی اور زید رضی اللہ عنہ بن الدثا اپنے آ گئے۔ لوگوں ان کی بولیاں بڑھ کر رہے تھے۔ سودا ہو گیا اور قریش کے 2 آدمیوں نے انہیں بہت سے سونے کے عوض خرید لیا۔ یہ دونوں آدمی ان دنوں صحابیوں کو ابو سفیان کے پاس لے گئے۔ ہم نے اپنے عقیدے سے ہٹ کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے جانے والے ان 2 آدمیوں کو اس لیے خریدا ہے کہ ان اہل قریش کے خون کا انتقام لیں جو احد کے میدان میں مارے گئے تھے۔ انہیں خریدنے والوں نے کہا، ہم انہیں آپ کے حوالے کرتے ہیں، آپ قریش کے سردار وسلار ہیں۔ ہاں، ابو سفیان نے کہا، مکہ کی زمین مسلمانوں کے خون کی پیاسی ہے، ان 2 مسلمانوں کا خون اپنی زمین کو پلا دو۔ لیکن مجھے یاد آ گیا ہے کہ یہ مہینہ جو گزر رہا ہے ہمارے دیوتوں عزا اور حبل کا مقدس مہینہ ہے۔ یہ مہینہ ختم ہو لینے دو۔ اگلے دن انہیں کھلے میدان میں جا کر لکڑی کے کھمبوں کے ساتھ باندھ دینا اور مجھے بلا لینا۔ خالد نے جب ابو سفیان کا یہ حکم سنا تو اس کے پاس گیا۔ مجھے آپ کا یہ فیصلہ اچھا نہیں لگا۔ خالد نے ابو سفیان سے کہا، ہم دگنی اور تگنی بات دات میں ہوتے ہیں، اپنی زمین کو اپنی دھوکے سے لا کر ان کا خون بہایا جائے۔ ابو سفیان، کیا آپ جانتے ہیں کہ مسلمانوں کو دھوکہ دینے والی 3-4 عورتیں تھیں؟ کیا آپ اپنے دشمن سے یہ کہلوانا چاہتے ہیں کہ اہل قریش اب عورتوں کے آڑ میں بیٹھ گئے ہیں؟ خالد ابو سفیان نے باروب لہجے میں کہا،
خبیب اور زید کو میں بھی اتنا ہی اپنے قریب سمجھا کرتا تھا جتنا تم انہیں اپنے قریب سمجھتے تھے۔ ہم اب بھی انہیں اپنے قریب سمجھ رہے ہیں اور یہ بھول رہے ہو کہ اب یہ ہمارے دشمن ہیں۔ اگر تم انہیں آزاد کرانا چاہتے ہو تو لاؤ اس سے دگنا سونا لے آؤ اور ان دونوں کو لے جاؤ۔ نہیں، پردے کے پیچھے سے ایک گجدار نسوانی آواز آئی۔ یہ ابو سفیان کی بیوی ہندہ کی آواز تھی۔ اس نے غصے سے لرزتی ہوئی آواز میں کہا، حمزہ کا کلیجہ چبا کر بھی میرے سینہ میں انتقام کی آگ سرد نہیں ہوئی ہے۔ اگر ساری دنیا کا سونا بھی میرے آگے لا رکھو گے تو بھی میں ان دو مسلمانوں کو آزاد نہیں کروں گی۔ ابو سفیان خالد نے کہا، اگر میری بیوی میری بات کے نہیں مارا گیا تھا، تمہارا کوئی بیٹا نہیں مارا گیا اور تمہارا چچا بھی نہیں مارا گیا۔ ایک بھائی قید ہوا تھا اور تم مسلمانوں کے پاس جا کر منہ مانگا فدیہ دے کر اپنے بھائی کو چھڑا لے۔ آگ جو میرے سینہ میں جل رہی ہے، تم اس کی تپش سے ناآشنا ہو۔ خالد نے ابو سفیان کی طرف دیکھا۔ ابو سفیان کے چہرے پر جہاں مردانہ جہاں و جلال اور ایک جنگجو سردار کا تاثر تھا، وہاں ایک خاوند کی بے بسی کی جھلک بھی تھی۔ ہاں خالد، ابو سفیان نے کہا، جس کے دل پر چوٹ پڑتی ہے اس کے خیالات تم سے بہت مختلف ہوتے ہیں۔ کسی کو اپنا دشمن کہنا کچھ اور بات ہے، لیکن اپنے دشمن کو اپنے کسی عزیز کا خون بخش دینا بڑی ناممکن بات ہے۔ تم کسی کو قائل کرو گے کہ وہ ان دو مسلمانوں کی جان بخشی کر دے۔ تم جاؤ خالد، ان دو مسلمانوں کو اپنے قبیلے کے رحم و کرم پر چھوڑ دو۔ خالد خاموشی سے واپس چلا گیا۔ پھر خالد کو بھیانک منظر یاد آیا جب میں بحر میدان میں لکڑی کے دو کھمبوں کے ساتھ خبیب اور زید باندھے کھڑے تھے۔ تماشاؤں کا چیختا چلاتا ہوا ہجوم اکٹھا ہو گیا تھا۔ ادھر سے ابو سفیان اور ہندہ گھوڑوں پر سوار ہجوم میں داخل ہوئے۔ ہجوم کے نعرے اور انتقامی نعرے پہلے سے زیادہ بلند ہو گئے۔ اگر اس ہجوم میں کوئی خاموش تھا تو وہ صرف خالد تھا۔ ابو سفیان نے انہیں اجازت دے دی۔ خالد اب مدینہ کی طرف جا رہا تھا۔ اسے جب وہ منظر یاد آیا کہ دونوں قیدیوں کے ہاتھ کھول دیے گئے اور وہ قبلہ رو ہو کر نماز پڑھنے لگے۔ خالد پر اس وقت جو اثر ہوا تھا وہ اب 4 برس بعد اس کی ذات سے ابھر آیا۔ گھوڑے کی پیٹھ پر بیٹھے بیٹھے خالد کا سر جھک گیا۔ خبیب بن عدی اور زید بن الدسنہ ہجوم کی چیخ و پکار سے لا تعلق اپنی موت سے بے پرواہ خدا کے حضور رکوع و سجود منہ تھے۔ سبحان اللہ۔ انہوں نے نہایت اطمینان سے نماز پڑھی، دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ کوئی نہیں بتا سکتا، تاریخ بھی خاموش ہے کہ انہوں نے خدا سے کیا دعا مانگی۔ انہوں نے خدا سے یہ نہیں کہا ہوگا کہ دشمن انہیں آزاد کر دیں۔ وہ اٹھے اور خود ہی لکڑی کے کھمبوں کے ساتھ پیٹھیں لگا کر کھڑے ہو گئے۔ اور بدقسمت انسانوں، ابو سفیان نے بڑی بلند آواز سے خبیب اور زید سے کہا، تمہاری قسمت اور زندگی میرے ہاتھ میں ہے۔ اپنی زبانوں سے کہہ دو کہ ہم اسلام کو ترک کرتے ہیں اور اب اہل قریش میں سے گلے لگاؤ۔ یہ بھی سوچ لو کہ تمہاری موت سہل نہیں ہوگی۔ اے باطل کے پجاری ابو سفیان، زید کی آواز گرجی، ہم لعنت بھیجتے ہیں پتھر کے ان بتوں پر جو اپنے اوپر بیٹھی ہوئی مکھی کو بھی نہیں اڑا سکتے۔ ہم لعنت بھیجتے ہیں عزا اور حبل پر جو تمہیں اپنے اگلے جہان دوزخ کی آگ میں پھینکیں گے۔ ہم پجاری ہیں اس ایک اللہ کے جو رحمان اور رحیم ہے، بے شک، اور ہم عاشق ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اللہ کے رسول ہیں۔ میرا راستہ وہی ہے جو زید نے تمہیں دکھا دیا ہے۔ خبیب نے بلند آواز سے کہا، اے اہل مکہ، سچا وہی ہے جس کے نام پر ہم قربان ہو رہے ہیں۔ ہمیں نئی زندگی ملے گی جو اس زندگی سے بہت زیادہ حسین اور مقدس ہوگی۔ باندھ دو انہیں ان کھمبوں کے ساتھ، ابو سفیان نے حکم دیا۔ یہ موت کا ذائقہ چکھنے کے مشتاق ہیں۔ دونوں کے ہاتھ پیچھے کر کے کھمبوں کے ساتھ جکڑ دیے گئے۔ ابو سفیان نے گھوڑا موڑا اور ہجوم کی طرف آیا۔
عزا اور حبل کی قسم۔ ابو سفیان نے بلند آواز سے ہجوم سے کہا، میں نے اپنے قبیلے میں کوئی ایک بھی ایسا نہیں دیکھا جو اپنے سردار پر اس محبت اور اصرار سے جان قربان کرنے کے لیے تیار ہو جس طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار اس کے نام پر فدا ہوتے ہیں۔ ہندا اپنے گھوڑے پر سوار کچھ دور کھڑی تھی۔ اس کے قریب اس کے چند غلام کھڑے تھے۔ ایک غلام نے اپنے آقاؤں کو خوش کرنے کے لیے جوش کا ایک ایسا مظاہرہ کیا کہ برچھی تان کر دونوں قیدیوں کی طرف کسی کے حکم کے بغیر بڑی تیز دوڑا اور کھمبے سے باندھے ہوئے زید کے سینے پر برچھی کا اتنا زوردار وار کیا کہ برچھی کی انیں زید کی پیٹھ کے باہر نکل گئی۔ زید بن الدسنا فوراً شہید ہو گئے۔ اس غلام نے سینہ تان کر ہجوم کی طرف خراج تحسین پیش کیا، خراج تحسین کی توقع پر دیکھا، لیکن ہجوم کچھ اور ہی قسم کا شور بلند کرنے لگا۔ تماشے کہتے تھے کہ یہ کوئی تماشا نہیں ہوا، یہ مسلمان اتنی سوئر موت کے قابل نہیں، ہمیں کوئی تماشا دکھاؤ، قتل کر دو اس غلام کو جس نے ایک مسلمان پر اتنا رحم کیا ہے کہ اسے اتنی جلدی مار ڈالا۔ ہندا نے دبی آواز میں کہا۔ کئی آدمی تلواریں اور برچھیاں لہراتے اس غلام کی طرف دوڑے، لیکن بہت سے آدمی دوڑ کر ان آدمیوں اور غلام کے درمیان آ گئے۔ خبردار، پیچھے کھڑے رہو، ایک آدمی نے جو گھوڑے پر سوار تھا للکار کر کہا۔ عربی خون اتنا بزدل نہیں کہ دو آدمیوں کو باندھ کر مارنے کے لیے قریش کا پورا قبیلہ اکٹھا ہو گیا ہے۔ خدا کی قسم، ابو سفیان کی جگہ اگر میں ہوتا تو ان دونوں آدمیوں کو آزاد کر دیتا۔ یہ ہمارا خون ہے اور یہ ہمارے مہمان ہیں، ہم ان سے میدان جنگ میں لڑیں گے۔ یہ خالد تھا۔ یہ ٹھیک کہتے ہیں، ہجوم میں سے کئی آوازیں سنائی دی۔ دشمن کو باندھ کر مارنا عرب کی روایت کے خلاف ہے۔ تماشاؤں کے ہجوم میں بے شمار آوازیں ایسی سنائی دے رہی تھی جو کہتی تھی کہ ہم تماشا دیکھیں گے، ہم دشمن کو اسی طرح ماریں گے کہ وہ مر کے جیے، جیسے مر کے۔ تھوڑی دیر بعد تماشاؤں کا ہجوم دو حصوں میں بٹ گیا کہ ایک گروہ خبیب کے قتل کے خلاف تھا، اسے وہ عرب کی روایتی بہادری کے منافی سمجھتا تھا، اور دوسرا گروہ خبیب کو تڑپا کر مارنے کے نعرے لگا رہا تھا۔ خالد کے جب اہل مکہ کو اور دور دور سے آئے ہوئے تماشائیوں کو اس طرح ایک دوسرے کے خلاف نعرے لگاتے دیکھا تو وہ دوڑتا ہوا ابو سفیان تک گیا۔ دیکھ لیں ابو سفیان، خالد نے کہا، دیکھ لیں یہاں میرے کتنے حامی ہیں، ایک کو مار دیا ہے، دوسرے کو چھوڑ دیں ورنہ اہل قریش آپس میں ٹکرا جائیں گے۔